تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے آج کل، اس لیے میں اس مسئلے کو باقاعدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ لیکوریا کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو بیماری کی وجہ سے مسلسل لیکوریا کی شکایت ہو، پانی مسلسل نکلتا ہو، تو کیا اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا؟ اور وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے چینج کرنے ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ نیز اگر فجر کے لیے وضو کیا تو کیا اسی وضو سے اشراق اور چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے اس پانی کے نکلنے سے وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کو جو مینسز کے ایام میں جو مینسز آتے ہیں نا، وہ تو مینسز ہیں، ان میں تو نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن مینسز کے علاوہ جو کسی بھی خاتون کو جو بھی پانی آتا ہے، بلیڈنگ ہو، چاہے وہ بلڈ ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو شریعت کی اصطلاح ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا مطلب یہ کہ مینسز کے علاوہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی بھی نجاست جو نکل رہی ہے، وہ سب استحاضہ ہی کے حکم میں آتی ہے۔ تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک کرے اور پراپر وضو کر کے نمازیں پڑھے، یعنی بار بار بھی اگرچہ اس کو وضو کرنا پڑے تو اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عورت معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رطوبت جسم سے خارج ہو رہی ہے یا اتنی نجاست بار بار خارج ہو رہی ہے کہ نماز کا پورا ٹائم گزر جائے اور آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ آپ باقاعدہ وضو کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں۔ میں دوبارہ اس کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، یعنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو جائے نا کہ نماز کا پورا ٹائم آپ کا گزر گیا اور آپ پاک کپڑوں میں اپنے آپ کو پاک کر کے وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مغرب سے عشاء کی نماز کا ٹائم لے لیتے ہیں، یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، سورج غروب ہو رہا تھا 6:30 پہ اور عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:30 پہ، تو 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ اب کسی خاتون نے 6:30 بجے وضو کرنے کے لیے مغرب کی نماز کا یعنی ارادہ کیا اور وضو کرنے کے لیے وہ گئیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں وضو کر کے مصلی تک پہنچتی ہوں اور مجھے یہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں جیسے ہی مصلی تک پہنچتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، یا تو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ دوبارہ وضو کریں، پھر نماز کے لیے جائیں تو دیکھا پھر جو ہے نا اس طرح وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو 1 گھنٹے کے دوران ان کو ایک دفعہ بھی ایسا ٹائم نہیں ملا کہ جس میں پراپر پاک کپڑوں کے ساتھ وہ وضو کر کے نماز پڑھیں، پورے 3 فرض ادا کریں، اس میں سنتیں نہ ملائیں، 3 فرض ادا کریں، اور ان 3 فرض میں ایک دفعہ بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، یعنی ہر دفعہ وضو ٹوٹ رہا ہے، سوری۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ بھئی وہ نماز کا ایک ٹائم بھی، یعنی نماز کا پورا ٹائم ان پہ گزر گیا اس حال میں کہ ان کے لیے پاک ہو کر وضو کرنا پاسبل ہی نہیں رہا ہے۔ تو شریعت ایسی خاتون کو حکم دیتی ہے کہ یہ معذور میں داخل ہے۔ تو ایک ٹائم بھی نماز کا اگر اس حالت میں گزر گیا، جیسے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، کسی نے تجربہ کر کے دیکھا بھائی 6:30 سے لے کر 7:30 تک 1 گھنٹے کا ٹائم ہے نماز کا، اس میں نماز قضا ہو جائے گی، تو اس پورے ٹائم میں کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ یعنی اندازہ لگانے کے لیے یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکل کریں بھی، وہ یعنی بار بار جائیں وضو کریں، ایسا کر لیں کہ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، تو اس ٹائم سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر دوبارہ میرا وضو ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اگر دوبارہ اسی ٹائم کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی آپ پورا ٹائم بھی پاک ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں آپ شریعت میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی۔ تو آپ پر پھر یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو اب ایسی خاتون کے لیے پورے ٹائم کے لیے ایک دفعہ وضو کافی ہے، وہ ایک دفعہ وضو کریں، اسی سے فرائض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں۔ جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلی نماز کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور جس مرض میں وہ معذوری میں مبتلا ہوئی ہیں اس مرض کی وجہ سے یعنی اس لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے معذور کا۔ اب ایک دفعہ جب یہ ہو گیا نا، جیسے مغرب سے عشاء کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ پاک ہو کے نماز پڑھ سکیں، تو اب یہ نہیں کہ ہر نماز میں اتنا ٹائم گزرے، ایک نماز میں بھی جب اتنا ٹائم یعنی اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ
پاک ہو کر وضو نہیں کر سکتے. تو اب جب ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گئے. اب ہر نماز میں آپ نے صرف ایک ہی وضو کرنا ہے اور اس سے فرائض، واجبات، سنت، نوافل جب تک ٹائم باقی ہے آپ وہ تمام نمازیں آپ اسی وضو سے پڑھتے رہیں. یعنی لیکوریا کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یعنی اسی میں لیکوریا میں گزرے، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہو گئی یا پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر نجاست اس یعنی خارج ہو گئی، وہی والی نجاست جس میں بیماری ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی پیشاب کر لیا یا کوئی اور طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا وضو، اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا کہ یعنی وہ عذر لاحق ہوا اور ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ خاتون معذور ہی رہے گی. یعنی پہلی دفعہ میں تو یہ ضروری ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے اور پاک نہ ہو سکیں. اگلی دفعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے، بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہوئی تو بھی وہ معذوروں میں ہی داخل رہیں گی. اب معذوروں سے صحت مند لوگوں کی فہرست میں آنے کے لیے یہ ہوگا کہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہ ہو. یعنی آسان لفظوں میں یوں بتاتا ہوں کہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے تو شرائط مشکل ہیں. پورے ٹائم گزر جائے، آپ کو وضو اور نماز آپ مکمل نہ کر سکیں پاکی کی حالت میں. کسی بھی ایک نماز کا جب پورا ٹائم گزرے گا اس طرح سے تو آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. لیکن معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے بعد پھر اس فہرست میں باقی رہنے کی شرائط بہت آسان ہے. اس فہرست میں باقی رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز کے پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو جائے جس بیماری میں آپ مبتلا ہے. ایک دفعہ بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ابھی بھی معذوروں میں داخل ہے. تو معذوروں کی فہرست سے نکلنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کسی نماز کا پورا ٹائم آپ پہ گزر جائے اور ایک دفعہ بھی عذر لاحق نہ. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی ایک گھنٹے میں آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا بھائی آپ پاک ہو کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ عشاء کے وقت سے لے کے صبح صادق تک پورا ٹائم گزر گیا، ایک دفعہ بھی اگر لیکوریا ہوا ہے اور بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے تو بھی آپ معذور ہیں. اور ایک نماز کا ٹائم ایسا آیا جیسے ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم، پورا ایسا ٹائم آ گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں اور اب وہی حکام ہے جو صحت مند لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ صرف لیکوریا کی مریض خواتین کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو معذور ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. بعض مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے ان کے ٹپکتے رہتے ہیں، بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے. بعض لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے ان کے پیٹ سے تو وہ وضو نہیں روک سکتے. بعض لوگوں کو کوئی زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ نکل کے بہتی رہتی ہے. تو سب کا یہی حکم ہے کہ پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا پاک ہو کے وضو کرنے کا تو اب آپ معذوروں میں فہرست میں داخل ہو گئے. اب ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کیا کریں، اور وہ جو عذر آپ کو لاحق ہوا ہے جیسے کوئی زخم ہے جس سے پیپ نکلتی رہتی ہے یا کوئی جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کسی کو، تو اس عذر سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. پورے ٹائم کے لیے ایک وضو کافی ہے. اور ہاں کوئی نماز کا پورا ٹائم ایسے گزر گیا جس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق نہیں ہوا تو پھر ایسا شخص یا ایسی خاتون دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانا چاہیے. اتنی تفصیل کے بعد پھر بھی نہ آئے تو یہ جو ہے کیوں بھائی خلاف کیوں ہے یار؟ شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے، وہ آپ سے لاکھ روپے کیوں لے گا؟ عقل میں آنے والی بات بولو. نہیں، آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے، یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں، تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں، کھوپڑی میں نہیں آئے گی. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے؟ 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں، آپ کے اپنے خرچے کم ہیں، وجہ کیا ہے لینے کی؟ ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے، یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ
کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے، کامن سینس کے خلاف۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا نہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے۔ من یحیی العظام، بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے، وہ تم نے مان لیا۔ شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا؟ شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے۔ وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا، ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے، ایسا نہ آنا شروع ہو جائے، نہیں دیتا میں، چماٹ دیتا ہوں، چماٹ، ایک مثال دے رہا ہوں خالی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے، پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو، تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے۔ پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک، ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا۔ خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے۔ اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے، مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا، گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے، تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے۔ تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا۔ یہ جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں، جاؤ گے تم انشاءاللہ ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو، اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے۔ ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا۔ ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے۔ کمال کی بات ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع۔ روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مان لیا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے۔ بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں۔ دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، ومنہا نخرجکم، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو بے وقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے۔ اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں، 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی، پھینکو ہے۔ ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں ہی پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو، کیسے وجود میں آ گیا؟
اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گناہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے، اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے، یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے، اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالا تر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں، قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں.
حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, پروسیس کے تحت ہوتی ہے, یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو اس پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا, شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے, ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا, پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا, اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا, اس کی چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی, ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہو, آج 6 ارب کی آبادی, تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو, 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ 1 پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا, کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے, گراف بنانا شروع کریں, بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا, اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے ہیں بھائی, لاکھوں بندر
बंदर से डायरेक्ट इंसान क्यों बन गए? बीच की नस्लें कहां गई? वो भी लाखों की तादाद में होनी चाहिए। ये आप पे एक सवाल है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। फिर पहली दफा वो सेल कैसे वजूद में आ गया जिसमें जिंदगी के आसार थे? उसमें रूह कैसे आ गई? आप रोबोट बनाते हो, कितनी तरक्की की है, रूह डाल के दिखाओ उसमें आप। कुरान रूह को भी क्या कहता है? कुली रूह मिन अमरी रब्बी। रूह की एक्सप्लेनेशन भी साइंसदानों के पास नहीं है। जिंदगी किसे कहते हैं इसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पाया, डिफाइन कैसे करेगा भाई? जानदार सेल कैसे वजूद में आ गया? हयात कैसे पड़ गई उसमें? जिंदगी कैसे आ गई? जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अल्लाह ने कह दिया ये रूह और जिंदगी अल्लाह का अमर है, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये अल्लाह का अमर है। अल्लाह के अमर के लिए कोई दलील की या साइंटिफिक लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उसके इरादे का नाम था। उसने बनाया, उसने कहा हो जा, जिंदगी पड़ गई, हो गया, जान पड़ गई उसमें। हमारे पास इन बातों के जवाब हैं जो कॉमन सेंस के मुताबिक हैं। ये जो खुदा का इनकार करने वाले हैं, इनके पास जो ये जवाब दे रहे हैं वो सारे सेंस लेस, नॉन सेंस, कोई दलील नहीं है, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। कितने इश्कालात का जवाब दोगे भाई? इतना फंसते चले जाओगे ना, जब तुमने जो एक नजरिया गढ़ा है कि खुद बखुद हो रहा है, ये इतना फंसते चले जाओगे कि लुंडा बाजार में बिलाखिर पकड़े जाओगे। तो एक आदमी कहता है मैं करोड़पति, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, हालांकि दुकान पकौड़ों की थी उसकी। तो लोग कह रहे हैं यार इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? यार इतने बड़े बड़े दावे झूठे, इसमें ये पनपते नहीं है, इसमें इंसान पनपता नहीं है, पकड़ा जाता है। छोटे मोटे झूठ बोल लेना उसमें नहीं पकड़ा जाता, लंबे लंबे जब झूठ बोल रहा हो तो बिलाखिर पकड़ा जाता है। अब कैसे पकड़ा जाएगा यार? ये पकौड़ों वाला है लेकिन अपने आप को कहता है मैं अरबपति हूं। भाई एक दिन लुंडा बाजार से पतलून खरीदते हुए पकड़ा जाएगा, क्योंकि पकौड़े वाला वहीं से बेचारा खरीदेगा ना, एक दिन पकड़ा जाएगा। तारिक रोड से शॉपिंग करने की इसकी सलाहियत नहीं है। अगर हकीकी मालदार होता तो लुंडा बाजार क्यों जाता भाई? तो ऐसे मौके पे क्या खूबसूरत बात की है, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। ये शायर ने अपनी महबूबा के बारे में कहा है कि जो पहले जमाने में महबूबा छुपा बहुत करती थी, तो उसने कहा लुंडा बाजार तो सभी आते हैं भाई, सस्ते में ऐसी चीज मिल जाती है, धो के पता ही नहीं चलता नई है कि पुरानी। लेकिन आशिक को ये नहीं पता कि तू भी तो लुंडा बाजार में पकड़ा जाएगा। फिर जब तू महबूबा को लुंडा बाजार देखने के लिए आएगा तो महबूबा तेरी पोजीशन भी जान लेगी, उसके बाद लुंडा बाजार में मिलने का भी कोई फायदा होगा नहीं। तो ये जितने मुल्हिद लोग हैं, खुदा का इनकार करने वाले लोग हैं, ये कॉमन सेंस के खिलाफ बातें करते हैं और हमें कहते हैं ये मजहबी लोगों की बातें जो है ना ये नॉन सेंस होती हैं, ये सेंस की बात ही नहीं होती। भाई बात मैं आम मजहब की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की कोई बात अकल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ने कह दिया भाई अल्लाह की एक तख्लीकी ताकत है अल्लाह के पास, और एक क्या है? अमर है। अमर किसका नाम है? इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अब आप उलझते रहो, मुर्गी आई, अंडा आया, पहले बहुत बहस करोगे आप, कभी भी नतीजा, अंडा पहली दफा आ गया अगर, तो फिर अंडा मुर्गी के बगैर कहां से आया? वो कहते हैं एक सेल था जो मुर्गी की शक्ल में आया, फिर उसने अंडे देना शुरू। भाई बस करो, बस करो, चलो अंडे देना शुरू भी कर दिए। उसको पहले दिन से ये कैसे पता चल गया इन अंडों से मेरे चूजे निकलेंगे? ये दिमाग में सॉफ्टवेयर कहां से आ गए? अपने अंडों की ऐसे हिफाजत कर रही है, वो ऐसे पाल रही है अंडों को, घुमा घुमा के 24 घंटे में हर तरफ से से रही है, और फिर जब वो चूजे निकलते हैं ऐसी हिफाजत करती है, गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर। चील कौओं से लड़ रही होती है अपने बच्चों के लिए, बिल्ली से लड़ रही होती है, इतनी सी खोपड़ी, शहद की मक्खी की इतनी सी खोपड़ी, 2-4 तारे, इतनी स्ट्रगल करती है शहद बनाने के लिए। भाई ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया, हम ही पे हमला कर दिया। नहीं आई समझ में? पाकिस्तान ने हम ही पे हमला कर दिया, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया। अबे तुम लोग बिल्कुल मुझे लग रहा है फारिग हो चुके ऊपर से। भाई हमला हुआ था ना, मोदी सरकार ने हमला किया था हमारे ऊपर, मिसाइल दागे डिशन, और हम ये कर देंगे। कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर भी हाथ से चला गया। मैंने लाहौर फोन किया, मैंने कहा कराची में तो हम इंजॉय कर रहे हैं, लाहौर सुनाई चला गया, उन्होंने कहा हम लाहौर में भी इंजॉय कर रहे हैं। इतना इंडियन मीडिया जो फेंकता है यार, इतना डॉर्मिंग नहीं फेंक के गया। मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, मुफ्ती साहब आप कराची में खैरियत से तो है ना? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं वो इंडिया से खबरें आ रही, कराची गया, इंडियन आर्मी दाखिल हो चुकी है। मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा यार कोई रिपोर्ट नहीं है भाई, सब सेट चल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा था, उसी दिन कराची उतरा हूं मैं। और हमारा PIA का पायलट भी, अल्लाह की देन देखो, बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ साथ से घुमा के ला रहा है। हमें इंडियन बॉर्डर नजर आ रहा है, हम कह रहे हैं थोड़ा साइड से ले जाता भाई,
میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا گھبرا رہا ہے, بولے یار جنگ ہو رہی ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, لیکن ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہو, اس کی بھی تو زندگی جائے گی نا. ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, وہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے تو وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, اگر ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تو وہ اس روٹ پہ نہیں آتے. اور خبریں کیا آ رہی ہیں, کراچی ہاتھ سے گیا. پھر جب ہماری فورسز نے حملہ کیا تو مودی سرکار کا بیان آیا, پاکستان نے الٹا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. کیا کریں بھائی, لوگوں نے میمز بنائی ہیں ٹائٹ والی. میڈیکل اسٹور گئے, میں نے دوا خریدی, اس نے الٹا مجھے سے پیسے مانگ لیے. ابے تو دوا جب تو خریدے گا تو تیرے سے نہیں پیسے مانگے گے تو کس سے مانگیں گے پیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ پاگل ہو گئی ہے, اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, خراب. تو انڈیا کے لوگوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, جو بھی ان کو چاہیے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, مروائے گا تمہیں یہ اپنی سیاست کے چکر میں. بیڑا دیکھو فرانس کے رافیل طیارے کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے, کباڑ میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کا مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے. ان کی ایئر فورس منع بھی کر رہی تھی, بہت سارے جرنیلوں کو معطل کر دیا. خیر یہ تو چلتا رہتا ہے, سیاست ہے. یہ صرف ووٹ لینے کا چکر ہے. مودی کو پتا ہے الیکشن آنے والے ہیں, کچھ الٹا کروں تاکہ جو شدت پسند ہندو ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائے ہم سے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی, ہر دفعہ چائے, دودھ مہنگا ہو رہا ہے, ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی. اس دفعہ دودھ پتی پلائی ہے الحمدللہ, اگلی دفعہ چرس پلائیں گے. کیوں اپنے کنٹری کو دنیا میں بدنام کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. اچھا صحیح خبر نیوٹرل لوگ دیتے ہیں. میں دنیا میں جب میری اس کے بعد ٹریولنگ ہوئی ہے نا, ٹریولنگ ہوئی, جو نیوٹرل لوگ تھے, انڈین میڈیا تو ابھی بھی کہہ رہے ہم اپنے بارے میں کہ ہم جنگ جیت گئے, ہم یہ کر دیا اور یہ ہو گیا, فضول باتیں. لیکن آپ ٹریولنگ کرتے ہیں نا دنیا میں, تو جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے الحمدللہ, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, چلو ہماری بھی عزت ہوئی. کتنا خوش ہیں دنیا کے لوگ. اور ہمارے ابھی بھی جو غدار وطن ہے نا, وہ ابھی بھی اس خوشی پہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ ملی بھگت تھی, ایکچولی یہ تھا, اصل میں دونوں طرف الیکشن کا مسئلہ ہے. تمہارا دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو دنیا جاؤ, دنیا میں جاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے سعودی عرب میں اس دفعہ جو اپنی عزت دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. عربی تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, اس دفعہ عربی بھی ہو. شیخ پاکستان واللہ ایسے مسافہ کر رہے ہیں, واللہ سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانوں کے ساتھ سعودی. کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ الگ بات ہے ہماری حرکتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ عزت اللیگل کام ماشاءاللہ پاکستانی بہت کر رہے ہیں, اللہ بچائے. شلوار قمیص میں نے بیان کیا تھا نا, تو تھوڑی سی شلوار قمیص کی عزت بحال ہو گئی تھی. اللہ کرے یہ بحال ہی رہے. چندہ مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں وہاں پہ, آپ بھیک مانگتے ہوئے نہ پکڑے جائیں, اللیگل کاموں میں نہ پکڑے جائیں. تو اپنے کلچر کو عزت دلوانی چاہیے. خیر تو وہ اس نے کہا تھا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. تم کیا کریں, تم ہمیں مار رہے ہو, ہم بیٹھے رہے آرام سے, تمہارے علاوہ کسی اور پہ حملہ کریں ہم. تو لیکن ایک عربی نے کہا, بھی میں حج کرنے گیا تھا, ایک سعودی نے بولا بڑی خاندانی بات, کہہ رہے یار انڈیا نے تم لوگوں پہ حملے کیے, تم نے ایک دم رکھ کے جو لگایا ہے نا, اس کے بعد کیا ہو گیا, مودی چپ. اس پہ بھی میمز آئی ہوئی ہیں. ایک آدمی دوسرے کو جا کے چھیڑ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. وہ پھر آ کے چھیڑتا ہے, یہ آرام سے بیٹھا. تھوڑی دیر میں سے اٹھاؤ, بڑا ایک لگایا, وہ آرام سے بیٹھ گیا. انڈیا ایک ہفتے سے مسلسل مودی جو ہے وہ کبھی ڈرون مار رہا ہے, کبھی میزائل مار رہا ہے. پھر میڈیا پہ الگ, ان کا میڈیا بھی عجیب طریقے سے ان کا بیہیویئر, ٹک کے بیان ہی نہیں دیتے, کلابازیاں کھا رہے ہیں, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہماری ایئر فورس نے ایک رکھ کے ایک کھینچ کے لگایا ہے. اس کے بعد فوراً امریکہ سے رابطے, ترکی سے رابطے, بھائی جنگ بند کرواؤ. بھائی صاحب شروع آپ نے کی تھی, یہ تو جنگ چلتی رہتی 6-7 گھنٹے, ایک دن پورا پاکستان نے لگا دینا تھا, پورا اڑا دینا تھا. تو بڑی بڑی طاقتیں بیچ میں پڑی ہیں, اور یہ بھی کتنی نالائق طاقتیں. آپ دیکھو جب وہ مار رہا تھا تو یہ بیچ میں نہیں آئے. سعودی سفیر آیا, اس کو منع کر دیا. سعودی سفیر آیا تھا جنگ رکوانے کے لیے, اس کو امریکہ نے رابطہ تھوڑا بہت, یہ بھی کوئی اخلاص سے رابطہ نہیں کر رہے تھے, تھوڑا بہت رابطہ کہ بند کرو, نہیں کر رہے ہم. پاکستان نے جب رکھ کے 2-4 طبیعت سے 2-3 چماٹ لگائے ہیں نا طبیعت سے, تو پھر یہ بڑی طاقتیں بھی سیریسلی انوالو ہوئی ہیں کہ جنگ نہیں, ہمیں امن چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا میں چلتی اس کی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو. دنیا دلائل سے بات نہیں مانتی ہے میرے بھائی, دنیا ڈنڈے کی طاقت سمجھتی ہے. آج ہم ایٹمی پاور نہ ہوتے نا, پروگرام بڑھ چکا ہوتا ہمارا. اس لیے جو ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی, ان کے علاوہ بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا.
تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایئر فورس کے لیے، نیوی کے لیے، آرمی کے میں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے. آپ غریب ہو لیکن پاورفل ہو نا، سر اٹھا کے جیتے ہو. آپ مالدار ہو لیکن غلام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پاکستان کی عزت ہو گئی بھائی، ورنہ ہمارے پاس ہے کیا. تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین، کیا زبان نہیں بنائی اس میں چکھنے کی صلاحیت؟ اور اللہ نے کان دے دیے، دل دے دیا، اتنی ساری چیزیں، ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی، کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ 100 بار بنا سکتا ہے. تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا ان الساعۃ لآتیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے، ایک دن قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا. اکاد اخفیھا، اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو قیامت کیوں آئے گی اے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے. دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا. جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں، کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں، اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے، ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا، کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی. 100 انسانوں کو مار دیا، جیل. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی، ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے، 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے، تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں، حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے، کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا. کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے. وہ ڈرتے ہیں بےچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے، نارملی نہیں ملتا. دنیا میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کمزور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی، تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ پیپر حل کرو، غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو، یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو، سگریٹ پیتے رہو. جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے. تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا، آسٹریلیا سے یہ سوال آیا ہے. کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا، میرا ایک وہ ہے نا، میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کرا ہے نا، تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں، اب وہ کیسے جواب دے؟ تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو، آپ کی مرضی. کر لو گے ابا بھی خوش، خاندان بھی خوش، آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا، ابا پوچھیں گے کتنے نمبر، آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے نہیں کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی، کب تک بھاگو؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں
اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی, اسلام پہ یقین نہ ہوتا, میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا. میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا. اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4, لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے؟ بھائی اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیس اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم, اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ, فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے ہیں آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی, دنیا میں قتل پھیلے گا, ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا, حج پہ ملے مجھ سے, ابھی کا واقعہ ہے, حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا. حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ, گوری کلیگ تھی, اس سے میں نے کہا اس کی ماں کا فون آیا میں مر رہی ہوں آ جاؤ ملنے کے لیے, مر رہی ہوں میں, بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ, کہتی آج میرا ورکنگ ڈے, آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی, مر گئی تھوڑی دیر میں اطلاع کے مر گئی. کوئی تھوڑا سا افسوس ہوا, کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار, کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتا ہے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی یہ سب نیکیاں برباد, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی, آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی, آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا, دنیا کا بھی بیڑا غرق, برباد زندگی ان لوگوں کی. اللہ ہمیں ہدایت دے. ایک انگریز کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ میں نے کسی انگریز سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی خاندانی ہے. کہتے ہیں جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, کبھی ان کی پھپھو آ رہی ہے ملنے, کبھی خالہ آ رہی ہے, کبھی چچا آ رہا ہے, کبھی تایا آ رہا ہے, یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ارے ہمارا نہ کوئی پھپھا نہ خالہ نہ تایا, انڈیویجول لائف ہے ہماری. 4 کتے رکھے ہوئے تھے اس انگریز نے گھر میں, 4 کتے, کتوں سے دل لگایا ہوا ہے. کہہ رہے ایک تم لوگ کے اندر یہ بڑی خاندانی چیز ہے, فیملی سسٹم ہے تمہارا, ہمارا نہیں ہے. اس انگریز کے الفاظ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان میں صبر ہے, ہمارے اندر صبر نہیں. کہہ رہے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوتے ہیں, ہم مالدار نہیں ہوتے. آپ حیران ہو گئے یار. کہہ رہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ختم, ان کے پاس پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ضائع نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز, بہت سے ان میں مالدار بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ملکوں میں جا کے جب دیکھو گے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو پیسہ بچتا بھی ہے, اسٹور بھی ہوتا ہے, انسان اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, گھر والوں کے لیے بناتا ہے. جب نہیں ہے انڈیویجول لائف ہے, اس کا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمائے گا شراب کباب میں اڑائے گا, اور بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کے مرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. بھائی اسلام میں ہمارا آخرت تو ہے, دنیا بھی ہے. دنیا کچھ ٹینشنوں میں اللہ ڈالتا ہے ہمیں, بڑی ٹینشنوں سے اللہ ہمیں بچا لے. اب اللہ نے مجھے 4 ٹینشن, استغفر اللہ, یعنی اللہ نے مجھے اگر نکاح میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, غلطی سے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں, تو فائدے بھی تو ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ حلال میں پاکیزگی ہے, محبتیں ہیں, بڑھاپا اچھا ہے, اور جو آزمائشیں ہیں ان میں صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. باقی منہ کالا کرتے رہو, کبھی اس عورت کے پاس, کبھی اس عورت, بھنگی چماروں والی زندگی میرے بھائی, گھٹیا. گدے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. گدے کو جو گدی پسند آئے چلا جاتا ہے اس کے پاس,
تو یہ سوٹ ٹائی سے تھوڑی انسان بنتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت نیک آدمی ہیں, لیکن اسلام کی تو خوبی بیان کر رہے ہیں نا. اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو اس میں میرے بھائی پاکیزہ زندگی, اللہ ہمیں نیک بنا دے. لیکن یہ شکر ہے زندگی سے نفرت کرتے ہیں جس زندگی میں ہمیں یہ ایتھیس اور ملحد لوگ لے کے جائیں. اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بچائے ایسے زندگی سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی میرا سوال یہ توجہ دلانی تھی, تو اس توجہ دلانے میں کروں گا, لیکن عوام سے جو بات ایسی ہے جسے ہم نے علماء بنایا کہ ایمان 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو روک دو, نہیں روک سکتے تو بول دو, اور اگر بول نہیں سکتے میں برا سمجھ لو. جی اتنی بڑی جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ ممبر سے آج کل بیان کی نہیں جا رہی, جبکہ دیکھ وہ بھی رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ابھی قربانی گزر گئی, آپ حج پہ چلے گئے تھے, یہ سوال اصل میں اس سے پہلے رکھنا تھا. ایک جانور کو لا کے جو ہے نا 4 مسلمان اس کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں, عشاء میں اس کو گھماتے ہیں اور فجر میں اس کے ساتھ جاگتے ہیں بیٹھ کے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں فجر کیوں نہیں پڑی, کہتے جی نیند آ رہی تھی, سو گئے تھے, تو ابھی تو اٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ اس وقت زبان دے دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو جانور یہ کہے گا کہ مجھے تو پڑھنی نہیں ہے, تم کیوں نہیں پڑھ رہے. جی تو جو عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں, جو ممبر اور محراب ملی بھی ہے, جو علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے, جس میں بہت کم ایسے ہیں جو حق بیان کرتے ہیں. جیسے آپ الحمدللہ حق بات کرتے ہیں, خاص طور پر 4 شادیوں کے متعلق آپ بات کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو جو برا لگتا ہے, تو جن کو برا لگتا ہے وہ غلطی پہ ہیں, وہ اس کو سوچتے نہیں جو آپ کی بات ہے. تو اسی طرح جو بھی اگر حق بات ہے تو ان کو برا لگتا ہے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانیت اتنی انسان میں, انسانیت اور مسلمانیت اور مردانگی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ممبر سے یا کوئی بھی نجی محفل میں کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ اس کے خلاف جا رہی ہے, تو اس کو اوپر غور کرے کہ ہاں یہ بات میرے خلاف ہے, میں اس برائی کو دور کروں گا. اللہ یہ کہ وہ اس کو برا مان رہا ہے, کہتا ہے کیسی بات کر رہا ہے. چلیں بھائی, یہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ ابھی تو خیر بقرعید گزر گئی, لوگ پوری رات جانوروں کو ٹہلاتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو فجر جانور کو ٹہلانے سے زیادہ ضروری ہے. فجر کی نماز جو ہے, قربانی واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے, اسلام کا رکن ہے. تو نماز کی وجہ سے, قربانی کی وجہ سے نماز کو ضائع مت کریں, بہت بڑا جرم ہے. اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے, جا کے نہی عن المنکر ہے, ان کو بولیں بھائی آپ 4 بجے تک جانور کے ساتھ بیٹھے رہے ہو, ٹہلاتے رہے ہو, وہ فجر کی اذان ہوئی ہے تو گھر جا کے سو گئے آپ. یہ واقعی صحیح بات ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا یہ واضح کرتا ہے نا, علماء کو بھی تو چاہیے نا, ہاں علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بتایا. یہ جو مواقع آتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی شب رات کا مسئلہ آتا ہے, قربانی کا مسئلہ آتا ہے, رمضان کا مسئلہ آتا ہے, تو اس پہ بیانات ہو نہیں رہے. یعنی جو جی بالکل سب کو چاہیے اس پہ آواز اٹھائے. یعنی اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ عوام برا مانیں گے. بھائی برا مانتی ہے تو مانتی رہے. نہیں عوام کیوں برا مانیں گے, سب کو پتا ہے اس میں کیا برائی والی بات. کر نہیں رہے نا. نہیں وہ اس پہ توجہ دلانی چاہیے کہ ان سے تو میں معذرت کروں گا. جی کہ میں اور درخواست کروں گا کہ یہ ذرا تھوڑا سا عوام کے سامنے موقع کی نسبت سے بات رکھا کریں. صحیح. اچھا بھائی, مفتی صاحب پنجاب سے چند علماء کرام آئی ہیں ملاقات کے لیے. اتنی گرمی ہو رہی ہے, کہاں ہیں علماء کرام ملاقات کے لیے, کہاں ہیں؟ ابھی نہیں ہے. چلو مفتی صاحب, میری ازدواجی زندگی کے بہت ہی اہم مسائل ہیں, یہاں تک کہ کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. اگر آپ 5 منٹ دے دیں, ابھی نہیں 5 منٹ میں آپ کو دے دوں گا, ٹائم بتا دوں گا. وہ یہاں باہر جائیں گے نا, عثمان ایڈمن کا نمبر لکھا ہوگا, اس کو کہیں کہ مفتی صاحب نے ٹائم دیا ہے, تو وہ آپ کو جو سلوٹ خالی ہوگی اس میں ٹائم دے دیں گے, تسلی سے بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ ہیں وہ؟ ہاں, تو وہ آپ کو کون ہے, پہلے ایک کو بندہ آپ نے ہی پرچی دی ہے تو بتا دوں گا میں آپ کو ٹائم, یا ایک بندہ آئے گا آپ کو ٹائم بتا دے گا. بھائی یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, ایسے اوپنلی نہ پوچھا کرو. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ان میں اگر ریلیشن ہو جائے, سیکشولی ریلیشن ہو جائے, تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. یہ میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں, اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. تو اس لیے انسان کو جب بالغ ہو جاتا ہے یا قریب البلوغ ہوتا ہے تو اپنے محرم رشتوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ساس ہے اس سے مصافحہ نہ کریں, بس سر پہ ہاتھ رکھوائیں. بہو ہے, بہو کو مصافحہ نہ کیا جائے, سسر بہو کو مصافحہ نہ کریں, سر پہ ہاتھ رکھے بس, اس سے زیادہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, خواتین نے خود بتایا کہ ہم باہر سے آتے ہیں امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہو سے. بڑی بے غیرتی ہے یہ, بے شرمی کی بات. تو یہ باؤنڈری ہے, ٹھیک ہے, بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن کس کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو ایک باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ بیٹی بھی جب جوان ہو جائے نا, باپ بیٹی کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے, تو اتنا اس کو گلے لگانا, بیٹیوں کو گالوں پہ بار بار پیار کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں اس کے, پیشانی پہ چوم لیا, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ باپ لوگ برے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں ایک بھی اگر برا ہوگا تو اس ایک کی وجہ سے 99 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. اور بہو اور سسر کا اور داماد اور ساس کا تو اور زیادہ اس میں اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ان میں ریلیشن سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. خود سے فیصلہ نہ کریں, اللہ نہ کرے کہیں ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے باقاعدہ رابطہ کریں. میرے دوست نے میرے لیے قصائی کا انتظام کر لیا ہے, اور قصائی کے میرے, اب تو بقرعید چلی گئی بھائی, اور قصائی نے میرے دوست کے ذریعے مجھ سے 2000 کا ٹوکن لیا. عید کے دن قصائی کی 10 سے 12 کی ٹائمنگ تھی. اور ابے اتنا لمبے مسئلے یہاں نہ پوچھا کرو, مختصر پوچھا کرو, بہت لمبا مسئلہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر جمع کرا دیں اس کو فون نمبر ڈال کے. جو لمبے مسائل ہیں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کریں ادھر, اس کا پھر ریٹرن میں جواب لکھ دیں گے. یہاں شارٹ شارٹ باتیں پوچھا کریں. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو گیا, مفتی صاحب میرے دوست نے مجھ سے سامان کے 500 سامان کسی بہت لمبا یہ بھی سوال ہے, اس کو بھی میرے بھائی جمع کرا دو. ایسے لمبے لمبے سوال میں پڑھوں یہاں پہ, پھر اس کو سمجھوں, تو یہاں لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جو انڈیویجول ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں آپ کے انفرادی اور لمبے بھی ہوں تو وہ جواب ہم دیتے ہیں اس کا, اور فری میں ہی دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں جمع کراتے ہیں. السلام علیکم سے کیسے ہمارے دور سے امجد بھائی ہیں, ان کے ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی, دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی دونوں ٹانگیں صحیح ہو جائیں, اور اللہ ان کی ٹانگ اتنی مضبوط کر دے کہ کسی کو کک مارے تو اس کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے. صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو. مفتی صاحب 12 سال کا تھا تو وہ مسجد سے چندہ چوری کیا کرتا تھا, لیکن اس کو اب احساس ہوتا ہے وہ 19 سال کا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پیسے نکالے تھے چندے سے. اب کچھ ایسا حل بتائیں وہ اس گناہ سے نکل جائے, اور پیسے کس طریقے سے. بھائی 12 سال کی عمر میں مسجد کے چندے سے چوری کرتا تھا, اب 19 سال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. پہلی بات تو توبہ مبارک ہو. حج مبارک لوگ کہتے ہیں, اس سے زیادہ توبہ مبارک ہونی چاہیے. توبہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اب کریں یہ کہ ایک ڈائری میں اندازہ لگا کے لکھیں کہ کس مسجد سے کتنا چوری کیا ہے, ایک اندازے سے. یقینی تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے. تو جیسے جیسے اللہ مالی وسعت دیتا چلا جائے, تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے رہیں. اور اگر یہ یاد نہ ہو کس مسجد سے تو پھر کسی بھی مسجد میں ڈال دیں. ایک لمسم اندازہ لگا لیں اور پوری زندگی پڑھیے, تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق پیسے چندوں میں ڈالتے رہیں. مفتی صاحب دوسری شادی کے بعد نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں, ہر وقت کی لڑائی. یہی بھی ایک کام ہے بھائی, یہ خود ایک کام ہے. دوسری شادی خود ایک دین کا کام ہے. بیوہ عورت کو, طلاق یافتہ عورت کو سہارا ملتا ہے, زنا سے بچ جاتے ہیں, ایک عورت کو بچا لیتے ہیں, اس کی کفالت کرتے ہیں. تو یہ خود ایک کام ہے, سمجھتے ہو, اور اس پہ خرچ کرتے ہیں, صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں, صبر کا ثواب ملتا ہے. صبر کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. تو چند دن کا ہوتا ہے, پھر نارمل ہو جاتے ہیں حالات, کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے. میرے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا میرے بھائی, اللہ اس ٹانگ کو صحیح کرا. آپ بہت کم سوال ہے, میں سفر سے واپس آ رہا ہوں, اس لیے آپ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب نے خلافت کے حوالے سے جو کہا تھا 1920 میں خلافت ختم ہو گئی تھی, خلافت کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا 1920 کے خلافت ختم ہو گئی, تو آپ کی نظر میں کیا ابھی مطلب پاکستان میں یا مطلب کوئی ایسا یہی کام ہو رہا ہے کہ مطلب خلافت کا کوئی پلیٹ فارم کر رہا ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1920-22 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی, تو اب کیا دوبارہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ خلافت جو قائم ہوئی تھی نا, وہ کہتے ہیں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں. کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغل حکومت سے بھی گئے جو ہندوستان میں تھی, اندلس کی حکومت بھی گئی. تو اب تو یہ ہے کہ جو ملک بچے ہوئے ان کو بچائیں. اگر اب ہو تو پتہ ہے کہ خلافت کی ساری تحریکیں اسلامی ملکوں میں شروع ہوتی ہیں, اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں زمینی اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا کام کرو جو لینے کے دینے پڑ جائیں. بار بار میں مثال دیتا ہوں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے, ان کو پتا تھا ہم اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم بغاوت کر دی تو ہم تو اس سے بھی گئے. تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, کلیم اللہ کو, اور ان کو بھی حکم نہیں دیا تلوار لے کے چلے جائیں آپ, بلکہ ان کو بھی کہا کہ زمینی اسباب کو دیکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو دعوت دو, تو حضرت موسیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کی کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں جا کے, وہ تو مجھے قتل کر دے گا. یہاں اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا میں.
یہاں اللہ کی گارنٹی تھی، اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے. اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتے. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں. ہمیں وہی کرنا ہے جو اسباب سے ہمیں سوٹیبل طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، پھر جو اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی. شروع میں ہی ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے اسباب سے ہٹ کر ہے، تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہ جتنے اسکالرز خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے، صرف باتیں پھینک رہے ہیں بیٹھ کے، اپنے ہی ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں.